والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج ہماری عربی لینگویج عربی بول چال کورس کی دوسری کلاس ہے۔ ہم نے پہلی کلاس کے اندر عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے سیکھا تھا کہ عربی زبان سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، لماذا نتعلم اللغة العربیہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کیف یمکنک ان تتعلم اللغة العربیہ دون بیئتها، آپ کے لیے بغیر ماحول کے عربی سیکھنا کیسے ممکن ہے، کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے ہمیں اسٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے، ہم کن کن امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر بول چال کو شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد ہم نے پہلے لیکچر کے اندر یہ سیکھا تھا کہ اپنا تعارف انٹروڈکشن کیسے کروایا جاتا ہے، اور اپنی فیملی کا، اپنے بھائی بہن والدین کا تعارف کیسے کروانا ہے، ان کے بارے میں معلومات اگر دینی ہو تو کیسے دینی ہے۔ ایک سرسری سا ہم نے ایک انٹروڈکشن کیا تھا۔ آج اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے تھوڑا سا مزید اسی کے متعلق سیکھیں گے اور چند ایک مزید چیزیں بھی سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جب ہم کسی سے کوئی سلام دعا کرنے کے بعد اپنا ایک نارمل انٹروڈکشن کروانے کے بعد، مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے، مسموک الکریم، وہ کہتا ہے اسمی احمد رضا، میرا نام احمد رضا ہے۔ اب اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں، آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں، تو اس سے کیسے پوچھیں گے؟ اچھا، اس طرف ہم جانے سے پہلے میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کاپی اور قلم اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ چند ایک چیزیں ایسے ذکر کی جائیں گی، بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ سنتے جائیں اور اس کو لکھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ لکھتے چلے جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ایزیلی اچھے طریقے سے آپ اس کو محفوظ بھی کر لیں گے، اور بعد میں اس کو دہرانے کا بھی سلسلہ ہوگا، اچھے طریقے سے آپ اس کو یاد بھی کر پائیں گے، اور پریکٹس کے لیے بھی انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی، جن کو دیکھ کر جو چیز بھول جائیں تو اس کو دیکھ کر آپ اس کو دہرا لیجئے گا۔ اگر کسی سے ہم نے پوچھنا ہو تو آپ نے کیسے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی کے ممبرز کتنے ہیں، تو ہم سمپلی اتنا کہیں گے کم فردن فی اسرتی کا، کم فردن فی اسرتی کا، آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں۔ اسرتن یہ فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں، اسرتو کا یعنی آپ کا خاندان، کم فردن فی اسرتی کا، آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں۔ تو سمپلی اس کا جواب ہوتا ہے لی فی اسرتی خمسۃ عشر فردن، میرے خاندان میں 15 افراد ہیں، یا لی ثلاثۃ افراد، میرے لیے 3 فرد ہیں۔ اس طریقے سے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں جتنے افراد ہوں گے اس کی کوانٹٹی آپ بیان کریں گے، جیسے فی اسرتی خمسۃ افراد، آپ یوں بول سکتے ہیں جیسے 10 ہیں تو عشرۃ افراد بول دیں گے، 15 ہیں تو خمسۃ عشر فردن بول دیں گے۔ اس طریقے سے جتنی کوانٹٹی ہوگی اس سے پہلے آپ اتنا لگا دیں گے فی اسرتی، میرے خاندان میں۔ اب جتنے اعداد ہوں گے، جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہوں گے، اس کو آپ ذکر کر دیں گے کہ میری فیملی کے اندر اتنے افراد ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی وضاحتاً پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر جو ممبر ہیں وہ کون کون سے ہیں، جیسے بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، تو اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو انفرادی طور پر ہم ہر ایک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جیسے کم اخن لکا، آپ کے بھائی کتنے ہیں، کم اخن لکا، آپ کے بھائی کتنے ہیں۔ اور اگر بہنوں کے بارے میں پوچھنا ہو تو بولیں گے کم اختن لکا، آپ کی بہنیں کتنی ہیں۔ یوں جو ہے وہ آپ انفرادی طور پر انڈیویژلی ہر ایک کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کا آپ جواب کیسے دیں گے، تو آپ سمپلی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں لی ثلاثۃ اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں، اربعۃ اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں، خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آگے آپ کاؤنٹنگ بیان کرتے چلے جائیں گے، اس سے پہلے آپ نے لی لگا دینا ہے، لی یعنی میرے۔ اس کے بعد آپ سمپلی اگر آپ سے کوئی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہے تو وہ کیسے پوچھیں گے، کم اختن لکا، اس کے جواب میں کیسے بولیں گے، لی 5 اخوات، لی 5 اخوات، 4 اخوات،
सलासु अखवातिन, ये काउंटिंग जैसे भी आप बयान करते चले जाएंगे, उससे पहले भी हमने सिंपली ली लगाना है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके फैमिली के मेंबर आपने इतने बताए, तो क्या आपके वालिद साहब हयात हैं, ज़िंदा हैं? तो वो कैसे पूछेंगे, हल अबू का अला क़ैदिल हयात, हल अबू का अला क़ैदिल हयात, या बोलेंगे हल अबू का हय्युन, क्या आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं? तो उसका सिंपल जवाब नाम या ला के ज़रिए से भी हो सकता है। और अगर दोनों के बारे में पूछना हो, हल अबवा का अला क़ैदिल हयात, क्या आपके वालिदैन ज़िंदा हैं? अबवा का ये अबुन की तस्निया हो जाएगी, यानी अब्बू और अम्मी। हल अबवा का अला क़ैदिल हयात, क्या आपके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उसके जवाब में नाम या ला आएगा। या एक ज़िंदा है, एक फौत हो गए, तो उनके बारे में हम कैसे बोलेंगे? ये तीनों तरीके जिक्र कर देता हूँ। नाम किलाहुमा अला क़ैदिल हयात, किलाहुमा यानी दोनों, अला क़ैदिल हयात दोनों ज़िंदा हैं। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, तो इसमें भी इस बात का ही माना आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ज़िंदा हैं। नाम अल्हम्दुलिल्लाह किलाहुमा अला क़ैदिल हयात। और अब्बू के बारे में बताएं, अबी अला क़ैदिल हयात व उम्मी कद तूफ़ियत, कद तूफ़ियत, ये मुनस का सीगा लगा देंगे कि मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं। और अगर वालिद साहब फौत हो चुके हैं तो बोलेंगे कद तूफ़िया, ठीक है। और रहिमहुल्लाह वगैरह भी इस दुआया कलीमे भी जिक्र कर सकते हैं। इस तरीके से एक और सिफत के तौर पर भी जिक्र किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर अबी अल्हम्दुलिल्लाह हय्युन व युरज़क़। अब ये एक सिफत के तौर पर हय्युन व युरज़क़, ये युरज़क़ की सिफत लगा दी गई है कि वो रिस्क दिए जाते हैं, यानी वो ज़िंदा है। ये एक इजाफा करके बात की जा रही है। तो यूँ भी आप अपने सामने वाले को जवाब दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किलाहुमा अला क़ैदिल हयात, अबी तूफ़िया रहिमहुल्लाह, उम्मी तूफ़ियत, ठीक है। तो यूँ जो है वो उसका जिक्र कर सकते हैं। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप अपने भाइयों के अंदर बड़े हैं, तो वो कैसे पूछेंगे, हल अंत अकबर इख्वती का, हल अंत अकबर इख्वती का, क्या आप अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं? तो जवाब में आएगा नाम अना अकबर इख्वती, जी हाँ मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। और अगर आप नहीं हैं तो आप ला, सिंपली ला कह देंगे, नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ। और अगर आप इसकी वजाहत भी करना चाहते हैं, बड़े नहीं हैं तो क्या हैं, छोटे हैं, दरमियाने हैं, तो क्या बोलेंगे, ला बल अना औसतुहुम, मैं उनका दरमियाना हूँ। यानी अपने भाई, मिसाल के तौर पर 3 भाई हैं, तो तीनों में से जो ये दरमियाना भाई है तो ये बोलेगा अना औसतुहुम। ये छोटा छोटा है तो बोलेगा अना असगरुहुम। पीछे वाले के लिए ला कर देगा, जिससे उससे सवाल हुआ था हल अंत अकबर इख्वती का, क्या आप अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं? तो बोलेंगे ला अना असगरुहुम, नहीं बल्कि मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। इसी तरीके से अगर आप दरमियाने हैं तो बोलेंगे ला बल अना औसतुहुम। अगर हम यूँ पूछें कि आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर कौन सा नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर आप पहले बेटे हैं या पहली बेटी हैं, या आप बड़े बड़े घर के फ़र्द हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, मा हुआ तसलसुलु का फ़ी आइलती का, यानी आप अपनी फैमिली में कौन सा नंबर रखते हैं, आपका नंबर क्या है फैमिली का। तो जैसे आप बताएंगे कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो बोलेंगे अनल अव्वलु फ़ी आइलती, अनल अव्वलु फ़ी आइलती, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। तो यूँ जो है वो आप अपनी बड़े होने का इजहार भी कर सकते हैं। या दूसरे नंबर पर हैं तो बोलेंगे अनसानी फ़ी उसरती, मैं अपने ख़ानदान में दूसरे नंबर पर हूँ। इसी तरीके से हमने पीछे जो तारुफ पढ़ा था उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन बयान कर रहे थे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं। तो इससे पहले हमने सीखा था मिन ऐना अंता या ऐना बैतुका, ऐना तस्कुनु, तो ये सारे तरीके इसके मुतालिक आते हैं। ऐना तस्कुनु यानी आप कहाँ रहते हैं, ऐना बैतुका आपका घर कहाँ है, मिन ऐना अंता आप कहाँ से हैं। तो ये सारी तकरीबन एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन मौके की मुनासबत से बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है
جیسے آپ من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو اس میں ابہام مطلقاً گفتگو کی جا سکتی ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، میں فیصل آباد سے ہوں، میں کراچی سے ہوں، میں کراچی کے کسی شہر کا اپنا نام بتا دیجیے، جس میں کورنگی سے ہوں. تو یوں جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے جو سچویشن ہوگی اس کے مطابق پر آپ جواب دیں گے کہ وہاں ملک کا نام بتانا ہے یا شہر کا نام بتانا ہے یا علاقے کا نام بتانا ہے. جیسے آپ دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں تو پھر آپ نے گلی کا نمبر بتانا ہے کہ آپ کون سی گلی کے اندر رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر موقع کی مناسبت سے ہی بیان کی جاتی ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں، تو سمپل آپ بتا دیں گے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں. اور اس میں یہ پھر تھوڑی سی قید لگا کر کہتا ہے کہ این تسکنو حالیا، آج کل آپ کہاں رہتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ دونوں ایک ہی محلے کے اندر رہتے تھے، اس کو پتہ تھا کہ آپ وہاں رہتے ہیں، لیکن اب اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آج کل پوچھتا ہے کہ آپ آج کل کہاں رہتے ہیں. این تسکنو حالیا، آج کل آپ کہاں رہتے ہیں. یعنی یوں ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے جو نا گھر میں رہتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر چینج کر لیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اب مدرسے میں چلا گیا اور مدرسے میں وہاں مقیم ہے. تو ایز پر کنڈیشن وہ سامنے والا جواب دے گا. انا اسکنو فی مدینہ ٹاؤن، انا اسکنو فی المدرستی، انا اسکنو فی الجامعہ. یعنی وہ جہاں رہتا ہے وہ اپنی سچویشن بیان کر دے گا کہ پہلے کے گلی محلے میں دونوں ساتھ کھیلتے ہوں گے، اب یہ بچہ جامعہ میں چلا گیا اور وہ پڑھ رہا ہوگا، وہاں مقیم ہو گیا ہوگا. تو اب اس سے پوچھا جائے گا این تسکنو حالیا، تو جواب میں یہ بھی ہو سکتا ہے اسکنو حالیا فی المدرستی، اسکنو حالیا فی الجامعاتی. تو یوں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف سچویشن جو کنڈیشنز دیکھ کر ہی جواب دیا جا سکتا ہے. یا اسکنو فی بیتی، میں اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں. حل تسکنو فی بیت ام شقۃ، اب یہ یوں بھی تعارف کیا جا سکتا ہے، یار آپ گھر میں تو رہتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ گھر ہے یا فلیٹ ہے. تو کیونکہ ایک گراؤنڈ فلور پر گھر ہوتا ہے، جیسے بنگلوز وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں، کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فلیٹ، تو فلیٹ کے اندر رہنے والا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو، اور بیتن کہتے ہیں گھر کو. اب آپ سے پوچھا جائے این تسکنو حل تسکنو فی بیت ام شقۃ، آپ گھر میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں، تو جواب سامنے والا اپنی کنڈیشن کے مطابق دے گا. انا اسکنو فی بیت، انا اسکنو فی شقۃ. اسی حساب سے آپ اس کو اپنا تعارف کروائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ میں گھر میں رہتا ہوں یا فلیٹ میں رہتا ہوں. اسی طریقے سے جب یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پہلے بیان کیا تھا کہ میں مدرسے میں رہتا ہوں، اور ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ جو مدرسے جاتا رہتا ہے لیکن رہتا وہ اپنے گھر میں ہی ہے. تو اس کے متعلق اگر ہم سوال جواب کا سلسلہ کریں، اگر مدرسے کی طرف ہم چلے جائیں، تو مدرسے کے متعلق اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو کہا تھا انا اذهب الى مدرسۃ، میں مدرسے جاتا ہوں. تو اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے متى تذهب الى المدرسۃ، متى تذهب الى المدرسۃ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں، آپ جامعہ کب جاتے ہیں. اب اس کے سمپل جواب میں آ سکتا ہے، اب اس کو وقت بتائیں گے. مثال کے طور پر صبح 8 بجے جاتے ہیں یا صبح 7 بجے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 8 بجے جاتے ہیں تو بولیں گے اذهب الساعة الثامنة صباحا، اذهب الساعة الثامنة صباحا. اب یہ ٹائم کا جو انشاءاللہ لیکچر آئے گا، ہم ٹائم بیان کرنے کا طریقہ پراپر طریقے سے انشاءاللہ اس کے 2 سے 3 دن لگ جائیں گے ہمیں. میں انشاءاللہ تفصیلاً اس کو ذکر کر دوں گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی ٹائم بتانے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر تیسرے چوتھے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم لے کر آ جائیں گے اس کو. تو یہ آپ نے جانے کی ٹائمنگ بتائی. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کب جاتے ہیں تو سمپل پوچھے گا متى تذهب الى الجامعة الى المدرسة، آپ جامعہ یا مدرسہ کب جاتے ہیں. تو جواب میں آئے گا اذهب الساعة الثامنة صباحا، میں صبح 8 بجے جاتا ہوں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے متى ترجع من المدرسة، آپ مدرسے سے واپسی کب آتے ہیں، تو اس کا جواب آئے گا ارجع الرابعة مساء الواحدة ظهرا. جیسے اب 1 بجے چھٹی ہوتی ہے تو آپ بولیں گے ارجع الساعة الواحدة ظهرا، میں ظہر کا جو دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر 1 بجے آتا ہوں. یا جیسے شام کو آتے ہیں الساعة الرابعة مساء، ارجع الساعة الرابعة مساء، میں شام کو 4 بجے واپس آتا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی روٹین پوچھتا ہے مدرسے کے حوالے سے، تو یہ پوری ڈیپلی پوری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم سرسری جو ہے وہ آنے جانے کے معاملات کو ذکر کریں گے کہ اس میں اگر ہم نے ٹائم ذکر کرنا ہو تو کیسے ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ ٹائم کی تو تفصیلی گفتگو آئے گی، لیکن سرسری تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں کہ اگر آپ نے ٹائم بیان کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اسی انداز سے ذکر کریں گے جس انداز سے بیان کیا گیا ہے. الساعة یہ پہلے ہم لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹے بیان کریں گے. جیسے صبح 8 بجے جاتے ہیں الساعة الثامنة، 7 بجے جاتے ہیں الساعة السابعة. تو یوں جو ہے وہ گنتی آپ 12 تک یاد کر لیں گے، یا یاد ہوگی تو آپ کو
اس کو استعمال کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے بعد واپسی کا بھی بتا دیا، تو جانے کے لیے اذهب میں جاتا ہوں، اور واپس آتا ہوں تو بولیں گے ارجع میں لوٹتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، کیونکہ بندہ گھر میں آتا ہے، گھر میں جاتا نہیں ہے، یہ نہیں بولیں گے اذهب الى البيت بلکہ ارجع الى البيت۔ آپ مدرسے جاتے ہیں نا گھر کی طرف تو لوٹنا ہوتا ہے، تو واپسی کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ارجع۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے آپ کی روٹین کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کھانے میں کیا تناول کرتے ہیں، صبح ناشتے میں کیا کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کیا کھاتے ہیں، رات میں کیا کھانا کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے میں جب وقفہ ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ناشتہ کر کے جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں، یا اسکول کالج میں جاتے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ ناشتے میں کیا تناول کرتے ہیں، بتا تتناول فی الغدا، غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، اور اسی فطور کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، اور الغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، اور العشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو۔ تو اگر آپ نے کسی سے بھی کسی کھانے کے متعلق پوچھنا ہے، جیسے فطور ناشتے کے بارے میں پوچھنا ہے، ماذا تتناول فی الفطور، آپ ناشتے میں کیا تناول کرتے ہیں، آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، تو سمپل بولیں گے ماذا تتناول فی الفطور۔ اور دوپہر کے بارے میں پوچھنا ہے تو بولیں گے ماذا تتناول فی الغدا، اور رات کے بارے میں پوچھنا ہو تو بولیں گے ماذا تتناول فی العشاء۔ تو یہ 3 وقت کے کھانوں کے ٹائمنگ کا پتہ چل گیا۔ اب اس میں جواب دینے کا طریقہ ہے، جیسے اتناول فی الفطور الفطیرۃ والحمص، میں چنا اور پراٹھا لیتا ہوں۔ اس طریقے سے اگر کوئی چائے لیتا ہے تو اس کو وہ بولے گا انا اتناول فی الفطور الشاء والبسکٹ، میں چائے اور بسکٹ لیتا ہوں۔ اس طریقے سے مختلف سچویشن ہوتی ہیں، مختلف ہر کوئی ناشتے مختلف طریقے سے کرتا ہے، تو اس میں بیان کریں گے جو آپ کھاتے ہیں اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ مفردات ویکیبلری آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلے لیکچر کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ ویکیبلری ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے دوپہر کے کھانے کے بارے میں ذکر کرنا ہے، جیسے ماذا تتناول فی الغدا، آپ دوپہر میں کھانا کیا کھاتے ہیں، تو آپ سمپلی بتا سکتے ہیں اتناول الارز مع الدجاج، میں چکن بریانی کھاتا ہوں۔ اس طریقے سے اتناول السمک، میں مچھلی کھاتا ہوں۔ اتناول الخضروات، میں سبزیاں کھاتا ہوں۔ اس طریقے سے اتناول السلطۃ، میں سلاد کھاتا ہوں۔ تو یوں جو ہے وہ مختلف سچویشن میں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اتناول فی العشاء، اس میں بھی آپ سبزیوں کے ذکر کر دیں، جیسے بینگن کھاتے ہیں تو باذنجان کا ذکر کر دیں، اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو الارز کا ذکر کر دیں۔ تو جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب مدرسے کے متعلق گفتگو چل رہی تھی تو آپ نے اس سے بتایا کہ میں شام کو 4 بجے واپس آتا ہوں، تو اس حوالے سے آپ اس کو اگر آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر وقفہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس سے پوچھنا چاہیں کہ آپ کا وقفہ کب ہوتا ہے، تو آپ کیسے پوچھیں گے، متی تبدأ الاستراحۃ، بدأ یبدأ یعنی شروع ہونا، الاستراحۃ کہتے ہیں وقفے کو، ریسٹ کو۔ اب آپ اس سے پوچھتے ہیں متی تبدأ الاستراحۃ، آپ کا وقفہ کب شروع ہوتا ہے، آپ کی ریسٹ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، تو اس کو جواب میں ہم بتا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 10 منٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا 10:15 پہ وقفہ ہوتا ہے، تو ہم کیسے بولیں گے، جیسے 10:15 ہے، الساعۃ تبدأ الاستراحۃ فی العاشرۃ والربع، ربع جیسے سوا ہوتا ہے، 15 منٹ کے لیے ہم سوا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سوا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، 15 منٹ بولنا ہے، جیسے الساعۃ العاشرۃ و15 دقیقۃ۔ اب آپ اس پورے جملے کو بیان کرنا چاہیں، جیسے تبدأ الاستراحۃ الساعۃ العاشرۃ و15 دقیقۃ، اور 10 منٹ ہو الساعۃ العاشرۃ و10 دقائق۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ وقفے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، یا آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا مصروفیت ہوتی ہے وقفے کے اندر، ماذا تفعل فی الاستراحۃ یا ماذا تتناول فی الاستراحۃ، تو یہ آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اتناول الشاء یا اشرب الشاء فی الاستراحۃ، یا آپ سے کوئی مطلقاً سوال کرتا ہے کہ متی تتناول الشاء یا متی تشرب الشاء، آپ چائے کب پیتے ہیں، آپ چائے کب تناول کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی ہو سکتا ہے اتناول الشاء اشرب الشاء فی الاستراحۃ، میں وقفے میں چائے پیتا ہوں۔
تو یوں جو ہے وہ اس کے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سے وقفے کے متعلق پوچھا گیا وقفہ ختم کب ہوتا ہے؟ متى تنتهي الاستراحۃ، تنتہی یعنی ختم ہوتا ہے، الاستراحۃ وقفہ یعنی وقفہ کب ختم ہوتا ہے؟ متى تنتهي الاستراحۃ، تو جواب دیں گے تنتہی الاستراحۃ فی العاشرۃ والنصف، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں جیسے 10 منٹ کا ہوتا ہے تو 10 منٹ 10 بجے 10 پہ ہمارا وقفہ ہوتا ہے، 10:20 پہ ختم ہو جاتا ہے، 10:15 پہ ختم ہوتا ہے یا 10:40 پہ ختم ہوتا ہے، تو وہ ایز پر کنڈیشن سچویشن کے مطابق آپ اس کو ٹائم ذکر کریں گے۔ ٹائم کا انشاءاللہ تفصیلی ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ فی الحال سرسری طور پر اگر ہم یوں کہیں کہ 10:30 بجے ختم ہوتا ہے تو بولیں گے تنتہی الاستراحۃ فی العاشرۃ والنصف، 10:30 بجے ختم ہوتا ہے۔ متى دخل الطالب الفصل، اب اگر ہم سمپلی طالب علم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ طلبہ کس ٹائم کلاس میں داخل ہوتے ہیں، متى يدخلون الطلاب في الصف، طلبہ کب جو ہے وہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں، یا طالب علم کب داخل ہوا، تو اس سچویشن میں جیسے متى دخل الطالب الفصل، طالب علم کلاس میں کب داخل ہوا۔ اب یہ تھوڑی سی ٹائم کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، اگلا لیسن جو ہمارا تیسرا چوتھا لیکچر ہوگا وہ ہم ٹائم کی طرف ہوں گے، ٹائم کے متعلق سیکھیں گے، تو اس لیے اسی طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ فرضی سوالات ہیں، جیسے مثال کے طور پر طالب علم کب داخل ہوا، تو مثال کے طور پر وہ 10 بجے داخل ہوا یا 11 بجے داخل ہوا یا 9 بجے داخل ہوا۔ اب ہم 11:15 کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے دخل الطالب فی الصف الساعة 11:10 والربع، طالب علم 11:15 پہ یا 11:15 بجے کلاس میں داخل ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم طالب علم کی سچویشن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یوں جو ہے وہ طالب علم کے متعلق ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے بجے داخل ہوا یا اتنے بجے داخل ہوا۔ تو یہ ٹائم کے متعلق تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارتاً کنایتاً عرض کر دیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا اصول بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ٹائم بیان کرنے کے اندر آپ کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں یا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے ٹائم کے اندر عمومی طور پر جو بیان کی جاتی ہیں وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ بیان کیا جاتا ہے اور 1 منٹ بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 10:10، ٹھیک ہے۔ اب اس میں گھنٹے کا بھی ذکر ہے اور منٹس کا بھی ذکر ہے، تو ہم سمپل جب گھنٹے کا ذکر کریں گے تو اس کو اس میں فائل کے وزن پر لے کر آئیں گے، اس میں فائل کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ جیسے الساعۃ العاشرۃ، عاشرہ ایک عشرۃ ہوتا ہے، ایک عاشرۃ ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے عشر، یہ 10واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ عدد کو 3 طریقوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اس میں فائل کے وزن پر ہوتا ہے، ایک حصوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک سمپل عدد بیان کیا جاتا ہے۔ الساعۃ العاشرۃ، اس طریقے سے 9 ہوں گے تو تاسعۃ، 8 ہوں گے تو ثامنۃ، 7 ہوں گے تو سابعۃ، 6 ہوں گے تو سادسۃ، اس طریقے سے پورے گھنٹوں کا ذکر ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ گھنٹے جب بھی لے کر آئیں گے تو اس میں فائل کے وزن پر لے کر آئیں گے، جو منٹس ہوں گے پھر اس کی تقسیم کاری ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم منٹس کو ان حصوں والے عدد کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے بیان کیا تھا ربع ہے، خمس ہے، سدس ہے، ثلث ہے، ربع ہے۔ تو یہ جو حصے بیان کرنے کے لیے عدد بیان کیے جاتے ہیں ان کو ہم وقت کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ 10:15 کے لیے الساعۃ العاشرۃ والربع، الربع یہ 15 منٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، 60 منٹ کو ہم 4 پر تقسیم کریں گے تو جو چوتھائی حصہ ہوگا وہ 15 منٹ کا بنے گا، تو یوں جو ہے وہ ربع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم کل اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے متعلق آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارے سبق کے اندر جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ اپنا تعارف کو تھوڑا سا کنٹینیو کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم آج کے لیسن کے اندر جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے، جیسے یومیہ جدول ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہم کام روزانہ کرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے بول سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں، یا کسی کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج وہ سیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اپنی یومیہ روٹین بیان کریں، آپ سارے دن میں کیا کرتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ صبح سویرے میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ناشتہ کر کے صبح جامعہ کی تیاری کرتا ہوں، پھر میں 7:50 پہ یا 7:45 پہ گھر سے نکلتا ہوں، جامعہ پہنچتا ہوں 8 بجے، پھر میں کلاس میں جاتا ہوں، پھر یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ صبح فجر میں اٹھنے سے لے کر رات عشاء کے بعد سونے تک اپنی 24 گھنٹے کی روٹین بیان کرنا چاہیں تو وہ کیسے بیان کریں گے۔ اس کی سرسری سی مثال
چھوٹی سی مختصر چند ایک جملے بطور مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. آپ کا کام یہ ہوگا کہ جس طریقے سے آج میں نے آپ کو یہ طریقہ سکھانا ہے کہ آپ اپنا یومیہ جدول کیسے بیان کر سکتے ہیں، اسی کو آپ نے اپنے کاپیوں پر لکھ کر آنا ہے. اور کل اپنے ماشاءاللہ ابھی بھی کمنٹس آ رہے ہیں، تو کمنٹس کے اندر آپ یہ اظہار فرمائیں کہ ماشاءاللہ میں نے اپنا 24 گھنٹے کا جو یومیہ جدول ہے وہ لکھ لیا ہے. اور چند ایک مثالیں بھی اگر آپ کمنٹ میں لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ لیں. اور آخر میں جب کورس ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو بھی استفادہ ہو، دوسروں کو بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آگے کا جو لیسن ہے الجدول الیومیہ، یعنی یومیہ روٹین کا، روزمرہ کے جو کام ہم کرتے ہیں یا جو بولتے ہیں یا ہم کسی کو بتاتے ہیں، پریکٹیکلی جو ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے. جیسے میں نے مثال دی، صبح آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو اس کا ذکر کریں گے. جیسے استیقظ، میں صبح اٹھتا ہوں. اب استیقظ میں اٹھتا ہوں الصبح، صبح کو. استیقظ صباحا الساعة الخامسة، میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں. اب وہ ٹائم بیان کرنے کا دوبارہ طریقہ آ گیا، الساعة الخامسة، میں 5 بجے اٹھتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں، اتوضأ، میں وضو کرتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں، واصلی، اور میں نماز پڑھتا ہوں. اب نماز کا ذکر کرنا چاہیں سمپلی اصلی بھی کہہ دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو کہہ دیں گے اصلی الفجر، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اصلی صلاۃ الفجر، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں. یہ سمپلی اصلی بھی کہہ دیں گے تو بھی واضح ہے کہ صبح 5 بجے فجر کی نماز ہوگی. اس کے بعد ثم امارس الریاضہ، یہ نماز پڑھ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں، ورزش وغیرہ کرتے ہیں، جو ہے جسمانی جو ورزش ہوتی ہے اس کو کیا جاتا ہے. تو ریاضہ یہ ورزش کے لیے استعمال ہوتا ہے. امارس الریاضہ یعنی میں امارس پریکٹس کے لیے آتا ہے، تو ورزش کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. ثم اتناول الفطور، میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، پھر میں ناشتہ کرتا ہوں. ثم اتناول الفطور ثم اغیر ملابسی، پھر میں اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. ثم اخرج من البیت الى الجامعۃ الساعة السابعة والنصف، پھر میں اپنے گھر سے 7:30 بجے نکلتا ہوں، کدھر، جامعہ کی طرف. وأصل إلى الجامعة الساعة السابعة وخمسين دقائق. وأصل إلى الجامعة، اس کے بعد ہم یوں ذکر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر میں جامعہ سے نکلتا ہوں تو بتائیں گے اخرج من البیت الى الجامعة الساعة السابعة والنصف، یعنی میں 7:30 بجے جامعہ کے لیے نکلتا ہوں اور پہنچتا کب ہوں، وأصل إلى الجامعة الساعة السابعة وخمسين دقيقة، اور میں جامعہ 7:50 پہ پہنچ جاتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ اپنا ذکر کرنا چاہیں کہ مثال کے طور پر میں پھر کلاس میں کب داخل ہوتا ہوں، ادخل فی الصف الساعة الثامنة تماما، یا پھر میں اسمبلی میں پہنچ جاتا ہوں. جیسے 7:50 پر میں اسمبلی میں پہنچ جاتا ہوں، طابور الصباح کہتے ہیں اس کو. تو اس طریقے سے آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کلاس میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ چھٹی ہو جاتی ہے، آپ گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو بولیں گے ارجع الساعة الواحدة ظہرا، میں 1 بجے دوپہر 1 بجے لوٹتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں، اغیر ملابسی، میں اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہوں. واصلی صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. واتناول الغداء، میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، یا یوں کہیں کہ اتغدا، میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. اتناول الغداء کہیں یا اتغدا کہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اور اس طریقے سے آگے پھر آپ روٹین بیان کرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں تو جو بولیں گے انام قلیلا، میں تھوڑی دیر سوتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اذهب الى الحدیقۃ للنزهات، میں سیر و تفریح کے لیے پھر میں باغ میں چلا جاتا ہوں، پارک میں چلا جاتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں، اطالع الکتب، اتناول الخضروات، میں اتناول الفواکہ. تو یوں جو ہے وہ آپ اپنی روٹین، چند ایک مثالیں میں نے دی ہیں. 24 گھنٹے کے جدول کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی ہوں گی، سننے کو بھی ہوں گی، آپ نے کیے بھی ہوں گے. تو پریکٹیکلی 1-2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنا کل کا 24 گھنٹے کا جدول بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کل یہ کیا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین کو بیان کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جب آپ 24 گھنٹے کی روٹین، روزمرہ کی روٹین جو آپ روزانہ کرتے ہیں یا روزانہ نہیں کرتے لیکن یہ روٹین میں ہے، تو آپ اس کو بیان کریں گے تو پہلے مضارع کے صیغوں کے ساتھ استعمال کریں گے. اور اگر آپ نے بتانا ہے کہ کل کے بارے میں تو پھر آپ ماضی کے ساتھ بیان کر دیں گے.
اس طریقے سے آپ نے بتایا مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا، میں نے پیا، میں نے پانی پیا، میں سو گیا، میں جامعہ گیا، میں واپس آیا، میں نے نماز پڑھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماضی کے سیغوں کے ساتھ آپ ذکر کریں گے۔ لیکن اب روٹین بیان کرنا چاہیں گے جو آج کی روٹین ہے یا روزانہ کے کام ہے، تو آپ فعل مضارع کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے۔ تو چند ایک چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دی ہے۔ اس کو اگر آپ پریکٹس کے طور پر لکھیں، آپ ذہن بنا لیں کہ پہلے آپ اردو میں بھلے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں مستحضر رہیں کہ آپ کام کرتے کیا ہیں۔ بعض اوقات عربی میں لکھنے میں بیٹھیں گے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، تو ابتدائی طور پر آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں کہ آپ صبح یہ کرتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، رات عشاء کی نماز کے بعد سونے تک، یہ سارا جدول آپ اپنی روٹین جو ہے وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر اسی کو آپ عربی بناتے چلے جائیں۔ تو جب یہ عربی بنا لیں تو انشاءاللہ جب کل کیسے ہی کلاس ہوگی تو آپ اپنے کمنٹس کے اندر ذکر کر دیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے یومیہ جدول کی روٹین کو ذکر کر دیا ہے، لکھ لیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو پھر چند ایک اس کی مثالیں، جیسے آپ اردو میں ایک جملہ لکھ کر بھیجیں کہ میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، تو اس پر بھی میں ایسے کہتے ہیں استيقظ صباحا الساعة الخامسة، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ لکھ لیا، آپ نے اردو بھی لکھ دی، عربی بھی لکھ دی، تو یہ مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کو لکھا بھی اور سمجھا بھی ہے، آپ کو اس کا طریقہ بھی بیان کرنے آ گیا ہے۔ تو یہ جدول الیومیہ جو ہے وہ آج ہم نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم کل ٹائم کی طرف جائیں گے کہ ٹائم بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج آپ سمپلی اتنا لکھیے گا کہ بھلے ٹائم کا ذکر نہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائم میں پھنس جائیں، اس کی وجہ سے دل چھوٹا کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ سمپلی اتنا کر دیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، مدرسے سے آتا ہوں، پھر کھیلتا ہوں، پارک جاتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، بازار جاتا ہوں، خریداری کرتا ہوں، کوئی چیز بیچتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، بائک چلاتا ہوں، کار چلاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، میں کال کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں نا، ان کو آپ ایسے ہی لکھ کریں، ٹائم بھلے ذکر نہ کریں۔ 2 دن ہم جب ٹائم سیکھیں گے نا، تو ٹائم سیکھنے کے بعد پھر میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ آپ اب اپنے جدول کو، پورے یومیہ جدول کو، جو روزمرہ کی روٹین کے جو آپ کے کام ہیں ان کو آپ ٹائم کے ساتھ لکھ کر آئیں۔ آپ مثال کے طور پر پھر بولو، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر آپ یہ کریں گے کہ میں صبح 6:05 پر اٹھتا ہوں، تو پھر آپ نے اس کو ٹائم کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ میں 6:07 پر میں واش روم میں جاتا ہوں، 6:10 پر میں وضو خانے پر جاتا ہوں، میں 6:11 پر وضو کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو یوں جو ہے وہ ہر ایک چیز کا ٹائم ٹو ٹائم ہم چلیں گے تو ٹائم کی پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے گی، اور جملوں کو لکھنے میں پریکٹس پھر آپ کی دوبارہ سے روٹین میں آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کے بعد، جدول الیومیہ کے بعد، یومیہ روٹین کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ہم جو روزمرہ کی روٹین کے جملے بولتے ہیں وہ آپ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کریں۔ آج سے کل بھی یہ 2-3 دن آپ کے پاس ہوں گے، تو 2-3 دن آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ آپ جو روزمرہ کی روٹین میں جملے بولتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ پھر آپ کمنٹس کے اندر اپنے جملے بولتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ان کو ہم لیتے چلے جائیں گے، اور اس کی آپ کو عربی بھی سکھاتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ عربی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے عربی بناتے ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اب ایک جیسے اسلام بھائی نے ایک کمنٹ کیا ہے، ورزش کی عربی بتا دیں۔ ورزش ممارست الریاضہ، ممارست الریاضہ، یہ ممارست الریاضہ کہتے ہیں ورزش کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ بھی کمنٹس کے اندر سوالات بھی کر سکتے ہیں، جو آپ سیکھ رہے ہیں اس پر اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر بھی آپ کلام کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق بھی انشاءاللہ ہم اتنا ہی سیکھیں گے، آگے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم کل جو ہے وہ ٹائم بتانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اس پر تفصیلی پریکٹس بھی کریں گے، اور آپ بھی لکھ کر آئیں۔ جیسے چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل ہم ٹائم بیان کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، تو آپ اپنے ذہن کے اندر وہ ٹائم بھی چند ایک مثالیں 4-4 5-5 10-10 مثالیں لکھ کر آئیں کہ میں نے کل سبق کے اندر ان ٹائم کے بارے میں پوچھنا ہے، اگر یہ ٹائم ہو تو ہم ٹائم کیسے پوچھیں گے عربی میں۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ اس میں بیان کریں گے کمنٹس کے اندر، تو میں آپ کو اس کے جوابات بھی دیتا چلا جاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ پھر اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور پھر ٹائم کی پریکٹس میں بھی آسانی رہے گی۔ تو آج کا لیسن زیادہ ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا جلدی کلوز کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی پریکٹس کریں، بس سننے تک ہی اس کو اکتفا نہ کریں۔ جو آج ہم نے لیکچر سنا ہے اس کو دوبارہ سن کے آپ اپنے پاس اس کے نوٹس بنائیں، اس کو لکھیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو انشاءاللہ آسانی رہے گی کہ نوٹس آپ کو دوبارہ یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی، دیکھنے میں بھی، پریکٹس کرنے میں بھی، دوسروں تک پہنچانے میں بھی انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ ایک سوال ہے استاد صاحب، ایک بار کھانا کھانے کا پوچھنے کا بتائیں۔ اب اس سے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک بار کھانا کھانے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ٹائم، جیسے مثال کے طور پر
جیسے آپ دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں، جیسے کم وجبتن تأکلوا فی الیوم تتناولوا فی الیوم، وجبتن کہتے ہیں ایک وقت کے کھانے کو. شاید یہ سوال ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو، وضاحت سے ارشاد فرمائیں. کم وجبتن تتناولوا فی الیوم، کم وجبتن تتناولوا فی الیوم، آپ دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، پھر جواب میں آپ بول دیں گے کہ وجبتین اتناول فی الیوم، یا اتناول فی الیوم وجبتین، ثلاثہ وجبات، اربع وجبات، 4 ٹائم کھاتا ہوں، 5 ٹائم کھاتا ہوں، پھر یہ ساری چیزیں. اچھا مبارسہ نہیں ہے، ممارسہ، میم الف ممارسہ، را سین گولتا، ممارسۃ الریاضہ. ٹھیک ہے. وجبتن ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں، وجبتان 2 وقت کے کھانے، ثلاث وجبات یہ 3 وقت کا کھانا. پھر اس کو ہم سوال کے اندر بیان کرتے چلے جائیں گے. یہ سیشن کتنے بجے شروع ہوا تھا اور کتنے بجے تک ہوگا؟ یہ روزانہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ہم اسٹارٹ روٹین سے لے کر جا رہے ہیں تو اب یہ ہم سیشن 10 سے 10:30 تک، 11:15 تک، پھر ہم 11 تک بھی چلے جائیں گے. تو چونکہ یہ لینگویج ہے، سیکھنے سے آتی ہے، پریکٹس سے آتی ہے. اگر میں آپ کو سبق سناتا جاؤں، آپ لوگ سنتے چلے جائیں اور لکھتے چلے جائیں اور پریکٹس نہ کریں تو عربی لینگویج نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. بولنے سے آتی ہے، آپ جتنی زیادہ بولیں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آئے گا. چونکہ اب ہمارے پاس 10-12 دن کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ لوگ سیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ لوگ اپنے پاس سوالات ذہن میں رکھیں اور جو سوالات ہیں آپ لکھیں اس کو، اور تحریری صورت میں پھر آپ مجھ سے سوالات کرتے جائیں. انشاءاللہ پھر میں بھی جو بن سکے گا وہ جوابات بھی پیش کرتا جاؤں گا. تو یوں جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. پریکٹس رہے گی تو اللہ نے چاہا تو ہم عربی لینگویج کچھ نہ کچھ سیکھ بھی لیں گے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی لینگویج کو سیکھنا آسان فرمائے. یہ ضرور آج کے سبق کو اور کل والے کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں اور اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ کل ہم ٹائم کی طرف جائیں گے تو اس میں زیادہ پریکٹس کی حاجت ہوگی. ابھی سے اپنے ذہن بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا سیکھ جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.